ویلکم بیک ناظرین. خبر دیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے UAE صدر کے طیارے کو حصار میں لے کر فضائی سلامی دی. نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا. اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے. پاکستان کی مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی استقبالی نغمہ جاری کر دیا گیا. نغمے میں صدر متحدہ عرب امارات کی پاکستان آمد، ان کی شاندار استقبال اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گرم جوشی مصافحانہ اور گلے ملنا مناظر شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پھول پیش کرنے کا دلکش منظر بھی نغمے کا حصہ ہے. استقبالی نغمہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ دوستی، باہمی محبت اور عوامی سطح پر احترام کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. نغمے کے بول اہلا و سہلا مرحبا پر مشتمل ہیں، جو مہمان خصوصی کے لیے پاکستان عوام کے جذبات اور خیر سگالی کا اظہار کی علامت ہے. اہم خبر دیں گے کہ برطانیہ میں PTI اور بیرونی عناصر کے مبینہ گٹھ جوڑ نے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے ایک کڑا امتحان کھڑا کر دیا ہے. PTI نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان مخالف ایجنڈے کے تحت تمام حدود و قیود اور بین الاقوامی قوانین کو پس پشت ڈال دیا ہے. ذرائع کے مطابق برطانیہ کی سرزمین کو اب پاکستان اور فوج مخالف بیانیہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. 23 دسمبر 2025 کو PTI نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی، جسے اس کے سوشل میڈیا ٹرولز نے آگے پھیلا کر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیا. پاکستانی ذرائع نے اس ویڈیو کو نہ صرف سیاسی اختلاف بلکہ اشتعال انگیزی اور دھمکی کے مترادف قرار دیا. برطانیہ میں اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور اس پر قانونی کارروائی کی ضرورت ہے. یہ واقعہ PTI کی ریاست مخالف پالیسی اور منافقانہ رویے کو بھی بے نقاب کرتا ہے. برطانیہ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں پاکستان نے سخت رد عمل دیتے ہوئے برطانوی حکومت کو باضابطہ خط ارسال کر دیا. پاکستان کا PTI سے منسلک عناصر کی جانب سے اشتعال انگیز اور پرتشدد بیانات پر شدید تشویش کا اظہار. برطانیہ میں موجود PTI کے بعض عناصر طویل عرصے سے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانات پھیلا رہے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت کو خط لکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ایسی ویڈیوز زیر گردش ہیں جن میں آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ PTI اور اس سے منسلک پلیٹ فارمز کے پاکستان میں تشدد، نفرت اور بڑے پیمانے پر بے ایمانی پھیلانے کی تحقیقات کی جائے. برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی. وزارت خارجہ نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمولش جاری کر دیا ہے. ڈیمولش برطانوی شہر بریڈ فورڈ پر پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کے حوالے سے جاری کیا گیا. برطانیہ میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. احتجاج کے دوران مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی. فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور کہا گیا کہ ان کو ایک کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا. وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا ہے. برطانوی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو پنجاب اسمبلی میں داخلے کی اجازت مل گئی. ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور وفد کے داخلے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمراہ صوبائی وزراء، کابینہ ارکان، سینیٹرز، MNA اور MPs بھی ہوں گے. سہیل آفریدی اور ان کے وفد کی مکمل فہرست اسمبلی سیکیورٹی کو فراہم کر دی گئی. پنجاب اسمبلی میں سہیل آفریدی اپوزیشن ارکان سے ملاقات اور خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی لاہور میں 3 روزہ قیام کریں گے. سہیل آفریدی پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں گے.
دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے حکومت اڑان پاکستان ویژن کے تحت ای پاکستان کے ستون پر عمل کرتے ہوئے ملک کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو ٹیکنالوجی سے لیس اور مسابقتی قوم بنانا حکومت کا ہدف ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت ملکی معیشت کا نیا انجن ثابت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ، نینو ٹیکنالوجی اور نیو مینوفیکچرنگ کے لیے 3 نئے نیشنل سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کی عالمی مسابقت کا فیصلہ کرے گی اور کوانٹم ویلی پاکستان ڈیپ ٹیک معیشت کا مرکز بنے گی۔ برآمدات ڈیجیٹل معیشت اور جدت اڑان پاکستان کے بنیادی ستون ہیں، جبکہ صنعتوں کی جدید کاری کے لیے روبوٹکس اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ناگزیر ہے۔ پاکستان کے صنعتی شعبے میں خوش آئند اور قابل ستائش بہتری، سرمایہ کار اور صنعت کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ، IIM نے دانشمندانہ معاشی اصلاحات کی مثبت ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صنعتی سرگرمیوں میں زبردست پیش رفت ریکارڈ۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق بڑے پیمانے کی صنعتوں میں مسلسل دوسرے ماہ نمایاں اور حوصلہ افزائی بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں لارج اسکیم مینوفیکچر کے سال یہ بھی شرح نمو 8.3% رہی۔ یہ صنعتی سرگرمیوں میں واضح تیزی کی عکاسی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا اکتوبر 2025 کے دوران لارجسٹ اسکیل مینوفیکچر میں مجموعی طور پر 5.2% مستحق اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں 12.25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں ڈیزل، جیٹ فلو اور LPG کی پیداوار میں نمایاں تیزی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں کرسمس تقریبات کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ انتظامیہ اور پولیس کو شاباش دی، کہا صوبے بھر میں مسیحی برادری کا بے خوف کرسمس منانا باعث اطمینان ہے۔ پنجاب میں ہر اقلیت خود کو محفوظ تصور کرتی ہے اور ہر مائنورٹی کے مساوی حقوق ہماری گڈ گورننس کا معیار ہیں۔ مریم نواز نے بھارت میں انتہا پسند عناصر کی جانب سے کرسمس تقریبات پر حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھارت میں انتہا پسند کرسمس منانے پر حملے کرتے ہیں، جو کہ تعصب پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت نے بسنت کے سلسلے میں لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان کر دیا۔ 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں بسنت کے متعلق اہم اجلاس۔ بسنت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے اور انتظامیات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، لاہور میں 3 روزہ کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے تاکہ لوگ کم سے کم موٹر سائیکل استعمال کر سکیں۔ 30 دسمبر سے ڈور اور پتنگوں کے متعلق مینوفیکچرنگ کی اجازت دے دی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا نظر ثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ یونین کونسلز کی جنرل نشستوں پر انتخابات 15 فروری 2026 کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 22 سے 30 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی فہرست 21 دسمبر کو جاری ہوگی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 1 سے 6 جنوری تک کی جائے گی اور اس کے خلاف اپیلیں 7 سے 10 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 16 جنوری کو جاری ہوگی اور انتخابی نشانات 19 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس میں صوبے میں جاری آئندہ شروع ہونے والے ٹرانسپورٹ منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو یلو لائن اور ریڈ لائن BRT منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرجیل انعام میمن نے ہدایت کر دی کہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں متوازہ بنیادوں پر کام شروع کیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹ منصوبہ غیر ضرورت تاخیر کا شکار نہ ہو۔ حکومت کی کوشش ہے تمام منصوبے مقرر مدت میں اندر مکمل ہو جائیں تاکہ عوام جلد از جلد ان سے مستفید ہو سکے۔ اجلاس میں شہر کے متعلق کروائی جانے والی نئی ڈبل ڈیکر بسوں سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ڈبل ڈیکر بسوں کا آغاز جلد کیا جائے گا، جس سے شہریوں کو جدید سفری سہولیات میسر آئیں گی اور سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں عوام ٹرانسپورٹ کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور حکومت سندھ کی ترجیح ہے۔ پنک اسکوٹی منصوبے کے دوسرے مرحلے میں خاتون کو جلد اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی، جو خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک عملی اقدام ہے۔
दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में लाड़काना में 600 बिस्तरों के जदीद अस्पताल की तामीर से मुतालिक इजलास हुआ। अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी मजमूई गुंजाइश 596 बेड्स होगी। मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में इमरजेंसी, ICU और नर्सिंग केयर बेड शामिल होंगे। अस्पताल में जदीद ICUs, 8 ऑपरेशन थिएटर्स, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील की हिदायत की। हुकूमत सिंध ने डिस्ट्रिक्ट ADP 2025 और 26 के फंड्स 2 एक साथ में जारी करने की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट ADP के दूसरी किस्त फरवरी 2026 तक जारी की जाएगी। नई स्कीम के लिए 50% फंड्स 15 जनवरी 2026 से जारी होंगे। 50% फंड 15 फरवरी 2026 तक जारी किए जाएंगे। फैसला वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्याती और चेयरमैन PMD के मुश्तरका इजलास में हुआ। PND डिपार्टमेंट के तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ इजलास में तरक्याती पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। इजलास के फैसले पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ADP 2025-26 के लिए अहम पॉलिसी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाते हुए नई स्कीमों के लिए कम अज़ कम लागत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मज़ार क़ायद के अतराफ सड़क पर सीवरेज और ओवरफ्लो का सख्त नोटिस ले लिया है। गफलत साबित होने पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीवरेज जिना टाउन अली अहमद और सब इंजीनियर जिना टाउन कमर शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने हिदायत की है शहर भर में सफाई और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। शहर में सफाई और निकासी आब के मामलात में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी घड़ी खुदा बख्श पहुँच गईं, जहाँ उन्होंने दुख्तर मशरक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। बीबी आसफा भुट्टो ने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार पर भी हाज़िरी दी और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर अवामी खुशहाली, मुल्क की सलामती और इस्तेहसाल के लिए खुसूसी दुआएं की। उनका कहना था कि भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियाँ जमहूरियत, अवामी हुकूक और आइन की बालादस्ती के लिए एक रोशन मिसाल है।